یہ ہے قلعہ رباط۔ آج ہم آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ یہ صرف ایک قلعہ ہی نہیں بلکہ گکھڑوں کی ایک مزاحمت ہے جو شیر شاہ سوری کے خلاف تھی اور مغلوں کے حق میں تھی۔ آئیے چلتے ہیں اس کے اندر۔ السلام علیکم۔ آج ہم آئے ہیں یہاں پر رباط فورٹ میں، آپ کے اس کو دکھانے کے لیے کہ رباط فورٹ میں کس طرح کا ہے، کیا کیا ہے یہاں پر نا۔ تو ہم نے دیکھی ابھی جامع مسجد دیکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر کچھ ٹوم سے بنے ہوئے ہیں کہ جس طرح قلعوں کے مقاصد ہوتے تھے کہ آپ نے دشمن سے لوگوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہائٹ پر کچھ نہ کچھ رکھتے تھے، تو اس طرح کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ باقی زیادہ تر قبریں ہیں یہاں پر، آپ کو دکھاتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ ایک کارواں سرائے تھا، جس طرح ٹریڈرز آتے ہیں اور یہاں پر ٹھہرتے ہیں اور کھانا پینا کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ ایک کارواں سرائے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ سلطنت دہلی کا دور ہے، کوئی 1500 سے 1600 کے درمیان اس قلعے کو بنایا گیا تھا۔ اور یہاں پر جو اس کے بعد گکھڑوں کے کو ان کو دے دیا گیا تھا، اور یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ سارنگ خان نے اس کی کنسٹرکشن کی۔ آج بھی اگر ہم اس قلعے میں جائیں گے تو سارنگ خان، اس کے بیٹے اور بہت سارے جو سپاہی ہیں جو اس ایک جنگ میں مارے گئے تھے شیر شاہ سوری کے خلاف، تو وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ ان قبروں کی کو عزت دیتے ہیں، اس کی مزاحمت کو سلام کرتے ہیں، اور یہ گکھڑوں کی آخری نشانیوں میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے اسے۔ 1546 میں یہاں پر ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کی وجہ سے یہاں پر سارنگ خان اس کے بیٹوں نے بڑی بہادری کے ساتھ شیر شاہ سوری کے لشکروں کا مقابلہ کیا تھا۔ تو اس کے دو دروازے ہیں، آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے، بھی آپ نے ایک دروازہ دیکھا۔ اب ہم یہ سیڑھیوں پر جا کر تھوڑا سا اس کا ایریل ویو لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے۔ تو گکھڑوں نے یہاں پر اس کو کارواں سرائے تھا یہ، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ کارواں سرائے تھا، کیونکہ قلعے جیسی کوئی اس میں چیز نہیں ہے، یہ ایک چوکور سا قلعہ ہے۔ اور یہاں پر جو یہ عمارت مجھے دکھائی دے رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ فوڈ رکھنے کی جگہ تھی یا ذخیرہ کرنے کی جگہ تھی، کیونکہ اس کے چاروں طرف سیڑھیاں ہیں اور ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے بس۔ دو دروازے، ایک دروازہ وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور ایک دروازہ یہ جو آپ دروازے کا شیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں، دو دروازے تھے اس کے۔ تو اس کے اندر ایک جامع مسجد بھی ہے، جہاں پر آج بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے، جسے شاہی جامع مسجد کہتے ہیں۔ اور بس یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ گکھڑوں کی بہادری کی علامت ہے یہ، کہ انہوں نے مغل شہنشاہ اس کا ساتھ دیا تھا، ہمایوں کا، شیر شاہ سوری کے خلاف۔ اور پھر یہاں پر بڑی قتل و غارت بھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ ایک روٹ تھا پنجاب میں داخل ہونے کا، اور پنجاب کے جو بزنس تھے ان پہ قبضہ کرنے کا افغانوں کی طرف سے۔ تو یہ قلعہ اس کی ایک مزاحمت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت قلعہ ہے، آپ دیکھتے رہیں اسے۔ تاریخ میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے، اور آپ میرے ساتھ رہیں اور بھی کچھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ یہاں پر داخل ہوتے ہی آپ کو محکمہ آثار قدیمہ کا جو دفتر ہے والے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو آج کل وہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں۔ رباط قلعہ مزاحمت اور لچک کی علامت کے طور پر بہت زیادہ تاریخی ہونے لگتا ہے۔ یہ 16ویں صدی کے ہنگامہ خیز دور کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ مختلف علاقائی طاقتیں پنجاب کے اسٹریٹجک اور معاشی طور پر اہم علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑ رہی تھیں۔ قلعے کی اچھی طرح سے محفوظ ریاست، فوجی فن تعمیر اور اس وقت کی سماجی اور سیاسی حرکات کے حرکات کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں رباط قلعے کے تحفظ اور بحالی کے لیے کوششیں کی گئی ہیں،
تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آنے والی نسلیں اس کی تاریخی اہمیت کی قدر کر سکیں۔ قلعے کو ثقافتی ورثہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور اس کی ساختی سالمیت اور تاریخی صداقت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف تحفظ کے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ روات قلعہ صرف ایک فوجی ڈھانچے سے زیادہ نہیں ہے، یہ راولپنڈی کے علاقے کی بھرپور تاریخی اور ثقافتی ورثے کی علامت ہے۔ اس کی دیواروں کے اندر موجود قبریں سلطان سارنگ خان اور ان کے بیٹوں کی قربانیوں کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ایک تاریخی یادگار کے طور پر روات قلعہ زائرین، مورخین اور اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ انہیں ماضی کی ایک جھلک اور ان لوگوں کی میراث کا احترام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جنہوں نے غیر متزلزل حوصلے کے ساتھ اپنے وطن کا دفاع کیا۔ روات قلعہ خطے کے دیگر قلعوں کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا ہے، لیکن اپنی مخصوص خصوصیات کے لیے قابل ذکر ہے۔ یہ تقریباً مربع شکل کا ہے، جس کے ہر کونے اور دیواروں کے ساتھ نیم گول گڑھ ہیں۔ قلعے کے اندرونی حصے میں 3 گنبد والی ایک چھوٹی مسجد اور کئی قبریں شامل ہیں، جو کہ تاریخی دلچسپی کا باعث ہیں۔ یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے دیواریں اور ڈھانچے مقامی پتھر سے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے دروازے ہیں۔ جو اس کے استحکام اور تاریخی تحفظ میں معاون ہے۔ قلعہ روات کی حدود میں اس کے تاریخ ماضی کی ایک پرجوش یاد دہانی یہاں پر قبور ہی بنی ہوئی ہیں، سلطان قبریں ہی سارنگ بنی خان ہوئی ہیں۔ اور اس کے بیٹوں کی قبریں۔ یہ قبریں قلعے کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہیں اور سادہ لیکن پختہ پتھر کے ڈھانچے سے نشان زدہ ہیں۔ سلطان سارنگ خان اور اس کے بیٹوں نے اس وقت کے ایک ممتاز افغان حکمران شیر شاہ سوری کی حملہ آور فوج کے خلاف اپنی سرزمین کا بہادری سے دفاع کیا۔ ان کی حتمی شکست کے باوجود قبریں ان کی بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ قلعہ روات میں موجود قبروں میں سلطان سارنگ خان کی قبر سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ یہ ایک سادہ غیر آراستہ قبر ہے جس میں سادگی طرز زندگی اور جنگجو زیادہ سردار تو کی قبر ہی بنی ہوئی ہیں۔ اس قبر پر اکثر مقامی لوگ اور مورخین آتے ہیں جو انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور حملہ آوروں کے خلاف گکھر قبیلے کی مزاحمت کی تاریخی اہمیت پر غور کرنے کے لیے سلطان سارنگ خان کی قبر کے علاوہ قلعے کے اندر کئی دوسری قبریں بھی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے بیٹوں اور دیگر جنگجوؤں کی جو جنگ میں مارے گئے۔ یہ قبریں بھی اس طرح معمولی ہیں اور سردار کی مرکزی قبر کے گرد جھرمٹ میں ہیں، جو قلعے کی جنگی وراثت کا ایک مبہم لیکن طاقتور بناتی ہے۔ یہ ہم آ گئے ہیں اب مسجد کے ہال میں۔ اس ہال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے گنبد بہت اونچے ہیں، ہائٹ اس کی بہت ہے، اور ہائٹ بہت ہونے کی وجہ سے یہ ایک پنکھا یہاں پر اے سی کا کام کر رہا ہے، اور بڑی بڑی موٹی موٹی ظاہری باتیں یہاں پر دیواریں ہیں جن کی وجہ سے اس ایریے کو انسولیٹ کیا گیا ہے، یعنی یہاں پر نہ ہیٹ جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح کی خوبصورت عمارت ہے یہ میں دوسرے ہال میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں۔ اس کے 3 ہال ہیں اور تینوں ہال کی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تینوں ہال میں سیم طریقہ کا اسٹرکچر ہے، بہت ہائٹ پر اس کا گنبد ہے اور پنکھوں کو بہت نیچے لا کر فکس کیا گیا ہے۔ دیکھیں مزید دیکھیں تیسرا ہال ہے اس کا، اور بالکل مجھے تو وہی طرز لگ رہا ہے مسجد کا جس طرح بادشاہی مسجد بنائی گئی تھی، گو کہ وہ زیادہ اچھی ہے لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، اور بہت خوبصورت مسجد ہے۔ لوگ آج بھی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے یہاں پر۔ تو میں نے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر یہ چھوٹی سی مسجد بھی ہے کیونکہ یہ کارواں سرائے تھا،
تو لوگ یہاں پر آ کر ریسٹ کرتے تھے، کچھ وقت گزارتے تھے اور پھر آگے اپنا قافلہ لے کر چلے جاتے تھے. اگر رات ہوتی تھی تو پھر رات یہاں پہ گزارتے تھے. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا. سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو اگر آپ کو اچھا لگا ہو، لائک کیجیے گا، ڈس لائک کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا. اس قلعے کے بارے میں جو بھی چیز ہو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ میرے کمنٹس میں باکس میں لکھ سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ جی.